بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فریال عباسی ایک مرتبہ پھر سے آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. دوبارہ آج کے سیشن میں بہت سی باتیں، بہت سے سوالات اور آپ کے جوابات لیں گے، لیکن سب سے پہلے ایک اور تمغہ آج ہمارے گلے میں ڈالا گیا ہے. ہم تو کہتے ہیں جی کہ میڈیا کا بہت برا حال ہے پاکستان میں، لیکن ہم جب جب کہتے ہیں الٹا سزائیں دے دی جاتی ہیں، ٹیکا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ خود اسی کی سزا بھگتتے ہوئے اس وقت ملک میں ہی نہیں ہے. لیکن آج بی بی سی نے کہا ہے کہ بدترین مارشل لاء کے ادوار میں بھی پاکستان میں یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں. کیا کیا کہیں گے اس پوری سٹوری کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ جب جو آگ ہے وہ اس کے اپنے گھر کو لگے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے. باہر سے بیٹھ کے یہ نہیں اندازہ ہو سکتا کہ جلے ہوئے گھر میں ہو کیا رہا ہے. تو پہلے تو صرف لوکل میڈیا تھا، اور لوکل میڈیا تو خیر ان کو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور لوکل میڈیا کے ساتھ نیشنل میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا اس ڈکٹیٹرشپ کے دور میں، وہ ایک بھیانک جو ہے وہ خواب تھا جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں یہ پھیلا ہوا ہے. اور ماضی میں یہ بی بی سی نے صحیح کہا ہے کہ ماضی میں ڈکٹیٹرشپ آئی، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آئے اور 11 سال وہ حکومت کرتے رہے، لیکن یہ نوبت کبھی نہیں آئی. اور جو پہلی دفعہ اس وقت پاکستان میں ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن صرف ایک ہی ہے، کیونکہ یہی نیشنل میڈیا، یہی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کچھ دن پہلے تک ان کی آؤ بھگت کی جا رہی تھی اور ان کی خدمت کی جا رہی تھی، اور ویزا آن ارائیول فری دیا جا رہا تھا کہ بس آپ پہنچ جائیں. اور وہ اس لیے پہنچ جائیں کہ ایران امریکہ جنگ اور اس کا ایک سٹیج تیار کرنا تھا، اس کا کریڈٹ لینا تھا. اور پھر یہی میڈیا جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اس میں بھی کہا گیا کہ بڑا زبردست کردار ادا کیا، تو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا. لیکن اب چونکہ میڈیا نے ان کے اپنے کرتوت دکھانا شروع کر دیے، کیونکہ نیشنل میڈیا کو تو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا ہے، اور تمام ٹیلی ویژن چینلز، تمام اخبارات، وہاں پہ صرف سرکاری داستان آپ کی جو وہ شائع ہو سکتی ہے، اور تعریف شائع ہو سکتی ہے، کنٹینٹ گورنمنٹ کا جو ہے وہ شائع ہو سکتا ہے. لیکن ڈیجیٹل میڈیا کا بھی یہی ہے. اور اس پچھلے 5 سالوں میں اس قدر مقدمات درج کیے ہیں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی احمد فرحات جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور جی بہت جی سارے جرنلسٹ کو نوٹس ایشو کیے جا چکے ہیں. نہ یہ خواتین کو معاف کر رہے ہیں، نہ مردوں کو، کسی کو ایسے بھی. تو اب چونکہ کشمیر کا معاملہ تھا، اور کشمیر میں خونی آپریشن کیا گیا، اور وہاں پہ فورسز نے بے دریغ جو ہیں وہ لاشیں بہائیں، اور جو نظر آ رہی ہیں، قومی میڈیا کو انہوں نے بلاک کر دیا تھا. جب انٹرنیشنل میڈیا نے یہ سب کچھ دکھایا، اور خاص طور پہ میں آپ کو کہتا بھی رہا ہوں ہم اسی پروگرام میں، کہ یہ بلوچستان یا پنجاب یا پاکستان کی طرح کشمیر کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم چونکہ اس وقت بادشاہ سلامت ہیں، ہم جو چاہیں کریں. انہوں نے کشمیر میں بھی وہی کیا، اور کشمیر کے الیکشن کو پھر کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کرنے کی کوشش کی. 50 لاکھ کی آبادی ہے، اور 6 حصوں میں اس کا الیکشن ہو رہا ہے، اور 6 مرحلے اس کے بنا دیے. ہر ڈسٹرکٹ کا الیکشن علیحدہ سے ہو رہا ہے، اور وہاں پہ الجزیرہ نے رپورٹ کر دیا، بی بی سی نے رپورٹ کر دیا، انڈیپینڈنٹ نے رپورٹ کر دیا. جب اوریجنل اصل شکل اور وہ ایسے ہی تھی، اور ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. لیکن وہ تھا ایک بالکل اجڑا ہوا جیسے جنگل ہوتا ہے، اور آگ لگی ہو، اور آگ کے بعد جو تباہی ہے. پھر اسی طریقے سے وہاں پہ املاک کو تباہ کیا جا رہا تھا، اسی طریقے سے موٹر سائیکلوں کو فورسز کے لوگ جلا رہے تھے، گاڑیوں کو جلا رہے تھے، گھروں میں گھس رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مقبوضہ وادی ہے، اور اس مقبوضہ وادی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جب انٹرنیشنل میڈیا نے دکھائیں، اور ایکچوئل جو ہو رہا تھا وہ دکھایا، تب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں، اب اس پہ بھی حملہ کر دینا چاہیے. کیونکہ نیشنل میڈیا پہ جب انہوں نے بین کیا اور سینسرشپ عائد کی، اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ واقعتاً ایسا کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے بھی سمجھا یہ پولیٹیکل ہے. اب چونکہ الجزیرہ پہ پابندی لگا دی، بی بی سی پہ، اب تمام ٹی وی چینلز پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ پابندی لگا دی کہ آپ 3 شہروں سے باہر جا ہی نہیں سکتے. پہلے این او سی لیں اور پھر وہاں سے باہر نکلیں. اس کا مطلب ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑے مارے ہیں، اور بتا دیا ہے کہ ہم واقعتاً
جو ہے وہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے، اور ہم بنیادی حقوق، آئین، قانون، جمہوریت کسی کو نہیں مانتے. تو اس لیے اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے. میں نے دیکھا عالمی صحافتی تنظیمیں دوبارہ سے پاکستان پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ان حالات میں اب ذرا دیکھیے گا کہ ان حالات میں یہ جو الیکشن کروا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو فارم 47 تقسیم کر رہے ہیں اور کشمیر میں کٹ پتلی حکومت قائم کر رہے ہیں، اس کے بھیانک نتائج ابھی آنا باقی ہیں. صابر صاحب، مزے کا فیض یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے خود الجزیرہ کو رپورٹنگ سے روکا اور جو ساری کہانی آپ نے بیان کی، اگلے دن خود بی بی سی کے سامنے بیٹھ کے وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اگر مظفر آباد کی جانب آنے کی کوشش کی ہم طاقت سے نمٹیں گے. یعنی یہی تو انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا تھا کہ وہاں پر بیلٹ کی کیا اوقات ہے، وہاں پر لوگوں کو کس طرح خاموش کرا رہے. وہی ساری باتیں آپ نے بیٹھ کے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے خود کر دی. تو یہی مسائل ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کشمیر کا معاملے پہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا اس طرح سے سپورٹ کرے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں. تو وہ نہیں ہو سکا. الجزیرہ نے پہلی رپورٹ دی، اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ میں نے دیکھی، پھر بی بی سی کی رپورٹنگ آئی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ مینشن نہیں کروں گا، ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ہی ایک جرنلسٹ کو آئی جی نے بلایا، کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت نے فون کیا یا بلایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ آ گئے ہیں لیکن آپ نے سب اچھا دکھانا ہے. تو اس نے کہا جی جو ہو رہا ہے میں نے تو وہی دکھانا ہے. اور کہتے ہیں نہیں، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ رپورٹنگ کرنی ہے تو سب اچھا دکھانا ہے اور نیگیٹو رپورٹنگ نہیں کرنی. تو ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا سے تعلق ہے. انہوں نے اپنے ہیڈ آفس رپورٹ کیا، اور رپورٹ کرنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ جناب آپ ہم مکمل طور پہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں، آپ اپنی انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ کریں اور پریشر نہ لیں. تو اس طرح سے انہوں نے جرنلسٹوں کو بھی، لوکل کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ لوکل جرنلسٹ نے تو خود اپنے ہاتھ پاؤں کٹوائے ہیں. اور پہلا شہید ارشد شریف کا جو قتل ہوا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت اگر یہ میڈیا لے لیتا سٹینڈ اور سٹانس لے لیتا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، عمران ریاض کو اٹھایا گیا، پھر سلسلہ شروع کر دیا گیا. اور اپنی انہوں نے کہا کہ اچھا ہے یہ صاف ہو رہا ہے اور یہ جرنلسٹ نکلتے رہے ہیں، ہمارے لیے اسپیس بن رہی ہے. تو یہ اصل میں ہمارے لیے اسپیس نہیں بن رہی تھی، یہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ اپنی ساری اسپیس کم کرتے جا رہے ہیں. اور ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے. تو جب بھی کسی ڈکٹیٹر نے، کسی گورنمنٹ نے اس طریقے سے میڈیا پر قدغنیں لگانا شروع کر دیں تو اس کے بعد اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوتا. محسن نقوی کے سٹیٹمنٹ سے کہانی شروع ہوئی، صحیح کیوس پھیلا، کوہرام مچا رہا ہے، گونجال تھا سیاست میں 2-4 دن کے لیے. اب وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں جب وضاحتیں آنے لگ جائے نا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جا ہی رہی ہے. اب تو اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ محسن نقوی سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، انہوں نے ایک بات کرنی تھی وہ کر دی. ابھی میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ سسٹم تباہ ہو گیا. اصل ایجنڈا اور ہے، اس سے آگے کا ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ نیا نظام لانا چاہ رہے ہیں بادشاہ سلامت. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، نیا نظام لانا چاہ رہے ہیں، اس نظام کو سمیٹنا چاہتے ہیں، وہ مستقل رہنا چاہتے ہیں. اور ایک اور جگہ پہ بات ہوئی، اور اس جگہ پہ یہ بات ہوئی کہ دیکھیں کبھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں نواز شریف ٹھیک نہیں ہے، اور ایک مثال دی گئی، کہ مثال یہ دی گئی کہ آپ پاکستان کو ایک گاڑی سمجھیں، کار سمجھیں، اور اس کار کا ڈرائیور کبھی نواز شریف بننا چاہتا ہے، کبھی شہباز شریف آ جاتا ہے، کبھی عمران خان بننا چاہتا ہے، کبھی میں بننا چاہتا ہوں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں ہے. جب تک گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں ہوگا تو ڈرائیور کوئی بھی بیٹھ جائے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. تو لہٰذا گاڑی کا انجن ٹھیک کرنا ہے. یہ ایک اور جگہ پہ بات ہوئی جہاں پہ میڈیا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، انٹلیکچوئل ڈسکشن ہو رہی تھی، یوں سمجھیں آپ، اور وہاں پہ مسائل کا حل تلاش کیا جا رہا تھا. تو یہ موجود ہے یہ چیز، اور اچھے لوگوں کو بلا کے
ان کے خیال میں جو اچھے ہیں ان کو بلا کے ان سے ریگولر ڈسکشن کی جا رہی ہے اور پیپر ورک کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس طرف جائیں اور یہ کام کریں. اب اس میں ظاہر ہے یہ جو محسن نقوی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا وہ باقاعدہ طور پہ ظاہر ہے وہ بادشاہ سلامت سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. وہ انہی کے نمائندے ہیں, انہی کے ترجمان ہیں, انہی کے خصوصی ایلچی ہیں. تو لہٰذا انہوں نے ان کے کہنے پہ ہی یہ سارا کچھ باقاعدہ طور پہ بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد یہ ایک فلر چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد پلز لی گئی کہ چیک کرتے ہیں اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے, اس کا رد عمل کیا آتا ہے, کہاں تک یہ چیز ابزارب ہو جائے گی. تو یہ چھوڑ کے اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو دکھایا جاتا ہے 100%, یعنی کہ بالکل دکھایا گیا, اور اس میں سے جتنا بھی گین کر لیا جائے گا وہ کہتے ہیں بہتر ہے. اب دیکھیں کہ نظام سے ہٹ کے اب بات آ گئی ہے صوبوں کی, نئے صوبے, کہ جس صوبوں پہ بات ہونی چاہیے. تو نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں. یہ نئے صوبے کون سے ہوں گے, کیسے ہوں گے, اور ان کا ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ وہ انتظامی یونٹ ہوں گے. پھر یہ ہے کہ اصل پرابلم کیا ہے کہ بڑے صوبے کو ہینڈل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, چھوٹے صوبے کو قابو کرنا ذرا آسان ہوتا ہے. یہ انہوں نے دیکھ لیا ہے. اور جتنے صوبے ہوں گے اتنے ہی آپ کے سیکٹر کمانڈر ہوں گے, اتنا ہی بڑا انٹیلیجنس کا ملٹری کا نیٹ ورک ہوگا. کیونکہ اس وقت ہماری انٹیلیجنس اداروں سے وہ کام تو لیا ہی نہیں جا رہا جو کہ لیا جانا چاہیے, بلکہ کام کیا لیا جا رہا ہے؟ کشمیر کو مانیٹر کرنا ہے آپ نے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, گھر گھر کنٹرول کرنا ہے. ادھر آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو کنٹرول کرنا ہے. ہر شہر میں ایک میجر بٹھا دیا گیا ہے. میجر صاحب کیا کرتے ہیں؟ میجر صاحب سارا ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ کون سا کس کا رشتہ دار کس ملک میں مقیم ہے. یہ کام کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے اکارڈنگلی اس کو کیسے ٹائٹ کرنا ہے. یہ اس وقت ہماری جو فوج ہے وہ پوری کی پوری فوج کو لگا دیا گیا ہے ان کاموں پہ, جو ایک زمانے میں بجلی چوری پہ لگا دیا گیا تھا کہ بجلی چوری کیسے روکنی ہے, پھر بھل صفائی پہ لگا دیا گیا تھا. اب یہ اس کام پہ لگ گئے ہیں اور اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے آئے, یا ادروائز میں نے بتایا کہ میں نے جو نوٹس میرے سامنے جو چیز آئی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ڈفرینٹ تھا ماحول, اور ڈفرینٹ جگہ تھی, وہاں پہ کوئی میڈیا نہیں تھا. تو وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے. پھر ایک اور ذہن میں آپ رکھیے گا, جو ہود بھائی نے بات کی ہے کہ 25 یونیورسٹی کے چانسلر تھے, وہ 25 نہیں تھے. ہاں جی, ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بلایا وہ 25 نہیں تھے, وہ 200 سے زیادہ تھے. اور اس میں اساتذہ بھی تھے, فیکلٹی ممبر بھی تھے, وائس چانسلر بھی تھے, رجسٹرار بھی تھے. اور ان سب کو بلا کے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اب نیا بیانیہ بنانا ہے اور نوجوان نسل کو تیار کریں. اب آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود جا کے انہوں نے دیکھ لیا, ان کی کوئی نہیں سنتا. ان کی نوجوان جو طلبہ و طالبات ہیں, یوتھ ہے, خواہ یہ مدرسوں میں گئے ہیں یا تعلیمی اداروں میں گئے ہیں, اپنے ڈی جی صاحب انجینئر شریف صاحب جہاں جہاں گئے ہیں وہاں کسی ایک تعلیمی ادارے میں بھی ان کو پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. یہاں تک کہ آخری ایک ان کا ہوا تھا اسلام آباد میں, ان کی اپیرنس ہوئی, کامسیٹ تھا یا نس تھا, میرے ذہن میں نہیں تھا, کوئی ایک ادارہ تھا. تو وہاں پہ یہ گئے اور اس سے پہلے طلبہ کو فارم فل کروائے گئے طلبہ و طالبات سے کہ کس کس نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے. ان کے فون نمبرز لیے گئے, ان کے آئی ڈی کارڈ لیے گئے, اور اس کے بعد وہ لسٹ بھیجی گئی آئی ایس پی آر. پھر انہوں نے ویٹ کی, چیک کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی کریں کہ سوال کس کس نے کرنا ہے. پھر سوال کس کس نے کرنا تھا, وہ سوال کیا کیا سوال کرنا ہے, پھر یہ کیا گیا. اس کے باوجود وہاں پہ جھڑپ ہو گئی. اور جب انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے اور قیدی نمبر 804 کا ذکر آیا تو وہ سارے کے سارے طلبہ و طالبات کھڑے ہو گئے بشمول اساتذہ کے, اور وہاں اچھا خاصا امبیرسمنٹ ان کو ہوئی. اس کے بعد یہ کہیں نہیں گئے. تو اب اساتذہ کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو بنانا ہے, ہمارے حامی بنانا ہے, اور صرف ہمارے بارے میں سوچیں اور کسی کے بارے میں نہ سوچیں. تو یہ چیز موجود ہے. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح سے تو یہ کام ہونا نہیں ہے. یہ کام ایسے نہ ماضی میں کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا, اور یہ اچانک یہ معاملہ, اور خاص طور پہ جب انڈیا کا معاملہ ہوا اور انڈیا کے جو کاکروچ نکلے
تو اس کے بعد ان کے اندر بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کا اثرات یہ ہوا کہ کشمیر میں انہوں نے زیادہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دی. تو پرابلم ہے کہ ان کو چاہیے کہ ہمیں دوام چاہیے، وہ دوام مل نہیں رہا. صابر صاحب، آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر سوچ موجود ہے، تبھی وہ کہا گیا یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو، اور جو ساری کہانی آپ نے بیان کی، سوچ موجود ہے، سب کچھ ہے، تو پھر نظام لپیٹ کر کوئی اور نظام لانے کی کوشش کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ کوئی اور نظام بھی تب تک، جب تک عوام کی چوائس سے نہیں آتا، وہ تو پھر ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا ہی ہوگا. اور پھر یہ جو ہمیں دکھایا کچھ جا رہا ہے کہ جی بڑے اہم لوگوں کی ملاقاتیں 3 شخصیات کی اور نئے صوبوں پر، یہ صرف دکھایا جا رہا ہے. مطلب یہ بالکل دکھایا جا رہا ہے، اس میں نیت صحیح نہیں ہے. نیت یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، نیت یہ ہے کہ میرا کنٹرول ہونا چاہیے. یہ ہر ڈکٹیٹر کا یہ ایشو ہے. وہ جنرل ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف صاحب تک یہی رہا ہے. اور پھر اب انہوں نے کہا کہ ہائیبرڈ نظام، کیونکہ اس ہائیبرڈ نظام پہ یہ بڑے خوش تھے، فخر سے کہتے تھے کہ یہ ہائیبرڈ، اور پھر ہائیبرڈ پلس کی ٹرم آ گئی تھی کہ یہ ہائیبرڈ پلس ہے. تو اس لیے ہائیبرڈ پلس بھی نہیں چل رہا. معاملہ یہ ہے کہ کیا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کسی ایک شعبے میں ترقی کر رہا ہے، کیونکہ یہ وہی سارا کچھ ماڈل امپلیمنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں جو اسرائیل میں ہے، جو مصر میں ہے، یہ کوریا میں ہے. وہ والے ماڈل ادھر لے کے آ رہے ہیں. اور سیدھا سیدھا میں تو اس سے زیادہ وہی میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ حرکت کریں، بھئی اعلان کر دیں کہ خلیفہ ہوں میں، امیر المومنین میں ہوں، اعلان کر دیں، باقی سارا کچھ سمیٹ دیں، ڈائریکٹ آ جائیں. ڈائریکٹ آنے کے بعد یہ سارا پارلیمنٹ بھی بند کریں، خرچے کم ہوں گے. پارلیمنٹ بند کریں، چاروں صوبائی اسمبلیاں، سینٹ، ایوان صدر، گورنر سے یہ سارے خالی کریں، جیسے مارشل لا دور میں ہوتا ہے. اور وہ یہی کرتے تھے کہ مارشل ایڈمنسٹریٹر آ جاتے تھے صوبوں میں بھی، اور وہ اپنا کنٹرول سنبھال لیتے تھے. تو یہ اتنا خرچہ بھی کر رہے ہیں اور اتنے لوگوں کو بھی پال رہے ہیں، کبھی شہباز شریف کو، کبھی نواز شریف کو، کبھی مریم صاحبہ کو، کبھی بلاول کو، کبھی کسی کو، کبھی زرداری صاحب کو. ان سب کو پال رہے ہیں. ان سب کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ آئیں اور کہیں جناب آپ سب کی چھٹی، میں آ گیا ہوں، میں امیر المومنین ہوں آج کے بعد، اور میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ فلاح پائے گا، ورنہ باقیوں کا انجام ایسا ہی ہوگا. کیونکہ یہی سلسلہ چل رہا ہے. یہ منافقت نہیں ہو سکتی کہ آپ آئین بھی رکھیں اور عدلیہ بھی رکھیں، میڈیا بھی رکھیں، کیونکہ انہوں نے گزارے ہیں اصل میں کوئی 8 سال سعودی عرب میں. پرابلم یہ ہے کہ 8 سال انہوں نے گزارے ہیں سعودی عرب میں. تو سعودی عرب کا نظام یہ دیکھتے ہیں، شاہی نظام ہے وہاں کا. کیونکہ ہمارے جو فوجی حکمران ہیں وہ زیادہ جو انسپائر ہوتے ہیں وہ یہ شاہی نظاموں سے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جاتے ہیں دبئی میں، شاہی حکم چل گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کچھ. بحرین میں ان کے تعلقات ہیں، قطر میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں. ان کو سب کو دیکھتے ہیں تو ان کی رال ٹپکتی ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر کبھی کبھی کیونکہ ضیاء صاحب کے زمانے میں یہ ضیاء صاحب کا کانسیپٹ ہے کہ اصل میں تو جو سالار ہے وہی رول کرتا ہے، سپہ سالار جو ہے، اور وہی آگے بڑھتا ہے. تو یہ ان کے ہاں دماغوں میں موجود ہے. اب چونکہ مزاحمت بہت ہو رہی ہے، نوجوان نسل ہے، یوتھ ہے، وہ قابو نہیں آ رہی. 8 فروری 2024 سے لے کے آج تک کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ کوئی ووٹ نہیں ڈل رہا، لیکن یہ کہتے ہیں ووٹ بہت پڑ رہا ہے. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جعلی الیکشن تھا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جعلی الیکشن، جعلی حکمران، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے جعلی الیکشن، جعلی حکمران، بلوچستان کی جماعتیں کہہ رہی ہیں، خیبر پختونخوا ایمل ولی خان کہہ رہے ہیں. یعنی کہ جن لوگوں کو، اور آپ کے ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 جعلی حکمران ہے، سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جعلی حکمران ہے، اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ نے جعلی نظام قائم کیا ہوا ہے. وہ بادشاہ سلامت کو کہہ رہے ہوتے ہیں. محسن نقوی صاحب کو جتنی گالیاں پڑی ہیں اس تجویز کے بعد، وہ محسن نقوی کو نہیں پڑیں، وہ ساری کی ساری تنقید ہوئی ہے فیلڈ مارشل پہ، کیونکہ تجویز تو انہوں نے دی تھی کہ جا کے یہ بات کریں، انہوں نے وہ کر دی. تو اس لیے یہ جتنا بھی کر لیں گے یہ اس طرح چلنے والا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب سامنے کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور ہو. یہ پاسبل نہیں ہے.
اگر آپ نے گندم بیچنی ہے تو وہ گندم بتائیں گے، گندم سے چیزیں بنیں گی تو وہی بیچیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم کے نام پہ کچھ اور بیچنا شروع کر دیں. سر پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کو جو اعلان کیا اس پہ ہم کل بات کریں گے تھوڑا تفصیل کے ساتھ، لیکن آج ایک بڑا اہم معاہدہ ہوا ہے، ٹرائی لیٹرل ڈیفینس ایگریمنٹ. اس کو نیٹو ٹائپ کا کوئی معاہدہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں سعودیہ، ترکی اور پاکستان تو ایک سائڈ پر ہو گئے ہیں، لیکن یہی ایکویشن دوسری جانب بھی ہے. یو اے ای، اسرائیل اور بھارت کہا جا رہا ہے کہ ایک کیمپ میں اب شامل ہو چکے ہیں. اگر یمن اور سعودیہ کا معاملہ ہوتا ہے، پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر اٹیک بھارت کر دیتا ہے تب سعودیہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ یہ ذرا کھل کر تھوڑا ایکسپلین کریں گے. یہ ڈیل صرف دکھاونے کے لیے ہوئی ہے یا اندر واقعی اس کی کوئی دم خم ہے، اور ہماری سالسی پھر کہاں جائے گی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خفیہ معاہدے ہیں. نمبر ون، ابھی تک اس کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی کابینہ کا اجلاس ہوا ہو. پہلے سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہوا، کابینہ لا علم تھی، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. اس کے بعد آپ کا نیشنل سیکورٹی کمیٹی، وہ ایک بہترین فورم ہے، نہیں پتہ. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے کور کمانڈرز کانفرنس، نہیں پتہ. اور اس سے پہلے اب آ جاتا ہے یہ تیسرا معاہدہ، یہ ترکی اور پاکستان اور سعودی عرب. بہت اچھی بات ہے، تینوں دوست ملک ہیں اور ہونا چاہیے، آپس میں اتفاق اتحاد ہونا چاہیے اور گروپ بننا چاہیے. لیکن اب یہی تجویز آپ کو یاد ہے کہ دی تھی عمران خان صاحب نے، اور عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ براڈر بیس پہ آپ آئیں، اس میں انڈونیشیا، ملائیشیا ان کو بھی شامل کریں. ایک ٹیلی ویژن چینل بھی ہونا چاہیے، سی این این جیسے ہے، اسی طریقے سے اسلامی ملکوں کا. تو ان کے پیچھے تو یہ لٹ لے کے لگ گئے تھے کہ جناب یہ تو درست نہیں ہے. اب یہ جو خفیہ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، ان خفیہ ایگریمنٹ سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب کا ہوا، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کیا پاکستان میں خوشحالی آئے گی، پاکستان کو ترقی ملے گی، پاکستان کے عوام ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ہمارا امن و سکون ہوگا؟ تو ایسا تو ابھی تک تو نہیں ہے. ابھی تک تو پاکستان میں سرمایہ کاری صفر ہے، بلکہ مائنس میں ہے. تو پاکستان کی معاشی ترقی مائنس میں جا رہی ہے، کسی قسم کا نہیں ہے. اگر اس معاہدوں کے نتیجے میں اگر انڈیویجول نے تگڑا ہونا ہے اور اگر کچھ شخصیات نے تگڑا ہونا ہے تو اس کا تو نقصان ہی ہوگا. ماضی میں بھی پرویز مشرف صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جوائن کرنی ہے. اس جنگ کے نتیجے میں پھر انہوں نے ایک اور ڈیل کی تھی، اور وہ این آر او کیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا تھا جیل سے، جدہ سرور پیلس، اور پھر ان کو واپس بھی لانا پڑا تھا. اس کے نتیجے میں ان کو سعودی عرب نے کچھ اماؤنٹ دی تھی اور کچھ ان کو لک آفٹر کیا تھا، اور وہ بلینز میں تھا، اور کچھ اپارٹمنٹس خریدے گئے تھے مبینہ طور پر. تو اگر تو شخصیات کو فائدہ ہونا ہے تو ہمیں نہیں معلوم. اسی طریقے سے ہمارے راحل شریف گئے ہوئے ہیں، ان کو انڈیویجولی تو بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا نہیں ہوا. یہی چیز آپ نے کہا کہ صحیح کہا کہ اب یہ پراکسیز چل رہی ہیں یمن میں، سوڈان میں، اور خاص طور پہ یمن سے پہلے بھی ہماری مانگی گئی تھی فوج. تو ایران اور سعودی عرب کی یہ آپس میں ٹسل چل رہی ہے، اور ایران اور سعودی عرب کی پراکسیز کے ذریعے لڑا جا رہا ہے. اب یو اے ای کی پراکسیز ہے، وہ بھی پکڑی گئی تھیں، ان کو فوری طور پہ سعودی عرب نے وہاں سے نکالا، اور وہاں پہ اسرائیل کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی سعودی عرب کے کنارے پہ، سرحدوں پہ جا کے. تو یہ اندر خانے کافی کچھ چل رہا ہے. اور ایک طرف آپ غزہ بورڈ میں شامل ہو چکے ہیں، نیتن یاہو کے بورڈ میں ہیں، اور ایک طرف آپ غزہ میں فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کی حفاظت کے لیے، اور دوسری جانب یہ معاہدے کر رہے ہیں. اب ترکی بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس کے بھی برقرار ہیں، سفارتی تعلقات ہیں. سعودی عرب اور پاکستان رہتے ہیں دو، ان دو نے کرنا ہے. اور سعودی عرب جو ہے وہ اکٹھے جانا چاہتے ہیں، سعودی عرب اور پاکستان وہ کہتے ہیں اکٹھے اعلان کریں. اور جو امریکہ اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا، اس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ابراہم اکارڈ ہے وہ ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے، یعنی اسرائیل کو منظور کیا جائے. یہ جتنے بھی ہمیں دکھائی جا رہے ہیں چیزیں، یہ ان چیزوں کے پیچھے کچھ ہے، بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ بیہائنڈ دا، وہ کہتے ہیں کہ کرٹنز، پردے کے پیچھے کچھ اور ہے. یہ تو ہمیں دکھایا جا رہا ہے. آج میں نے نغمہ بھی سن رہا ہے، نغمے بھی جاری کر دیے گئے، اور آج سے پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ کوئی معاہدہ ایسا ہونا ہے. پہلے بھی ایسا ہی تھا، پاکستان میں کسی کو نہیں پتا تھا. تو یہ جو چیزیں آج پھر ایک اور کام کیا گیا کہ کل
یہ کام کیا گیا کہ محسن نقوی کو نہیں لے جایا گیا، بلکہ صرف نون لیگ ہمیں نظر آئی اس دفاعی معاہدے میں۔ صرف نون لیگ اور جناب آصم منیر صاحب تھے، اور آصم منیر صاحب بھی نون لیگ کا پارٹی ہیں اس کے علاوہ، کیونکہ بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک خاندان کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں خواجہ آصف نظر آئے، اس میں اسحاق ڈار صاحب تھے، اس میں شہباز شریف صاحب تھے، تو نون لیگ اور آصم منیر صاحب تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ تو اس طرح کے جب ایگریمنٹ ہیں، اس طرح کے معاہدے ہیں، ان کو کسی فورم پہ ڈسکس کیا جانا ضروری ہے، وہ تو نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے سیکورٹی بیچی ہے پچھلے 40-45 سال سے، افغان جہاد سے لے کے اب تک ہم یہی بیچتے آ رہے ہیں کہ سیکورٹی اسٹیٹ ہیں ہم، اور ہم بہت یہ کام، جبکہ اندر جو ہے پاکستان کے اندر، باہر آپ سلوٹ بھی مارتے ہیں، لیکن پاکستان میں آپ سلوٹ کیا، آپ جوتے مار کے، گولیاں مار کے بھی آپ کو سکون نہیں ملتا۔ تو یہ ایک منافقت ہے، دوہرا معیار ہے، اور ہڈن ایجنڈا کیا ہے وہ ابھی کسی کو بھی نہیں معلوم۔